آداب. اس نئے سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید. عزم عالی شان ارض پاکستان قومی ترانے کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ عزم کیا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں عزم عالی شان تو ارض پاکستان؟ یہ عزم آزادی کا عزم ہے. یہ عزم اس بات کا عزم ہے کہ ہم ایک بہتر زندگی جئیں گے، اور آزادی ایک بہتر زندگی کے لیے لازم ہے. اگر آپ محکوم ہو تو آپ وہ کہیں گے جو حاکم کہے گا، لیکن جب آپ ایک آزاد مملکت ہیں، آزاد عوام ہیں، تو آپ اپنے احتساب کے لیے آزاد ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں. اگر آپ اس خیال میں رہے کہ یہ تمام کام بہتری کے، بھلائی کے، سرکار کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، تو یہ غلط سوچ ہے. جن اقوام نے ترقی کی دنیا میں، ان میں ایک بات یکجا ہے، اور وہ یہ کہ کمیونٹی انوالومنٹ بہت ہے. جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، جو اچھائی ہے، جو برائی ہے، اس میں عوام انوالوڈ ہے. قطع تعلقی یہ سکسیس کا فارمولا نہیں ہے. ترقی وہاں ہے جہاں ہم اور آپ شامل ہو جائیں. اب ایسے میں بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں صاحب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ کر لو کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی جان مار لو کچھ نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جن کا کام ہے سو کریں گے، لیکن بھائی جو میں کر سکتا ہوں وہ تو میں کروں گا. اور ایسے لوگوں کو ہمیں بڑھاوا بھی دینا ہے. لیکن بات یہ ہے ہمارے پاس دو چوائسز ہیں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم ان کی بات سنیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم ان کی بات سنیں جو کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ بہتر حال میں وہی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی آ کے کچھ کر دے گا، وہ مایوس ہی ہیں. اور یہ مایوسی بس اب بہت ہو گئی. کب تک یہ رونا، یہ ماتم، یہ دکھ، یہ پریشانی، ارے بھیا کچھ نہیں ہو رہا، او بھائی دیکھو کیا کر گئے. کرنے والے جو کر گئے سو کر گئے. سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. اور یہ بہتر پاکستان عزم عالی شان کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے، ایسے لوگوں سے آپ کو ملوانا جو کچھ کر رہے ہیں، جو ناکام نہیں ہیں، جو نے ناکامی کو اپنے سر پہ بٹھا نہیں رکھا، اپنی زندگی پہ حاوی نہیں کیا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو ناکامی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور کامیابی کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں اور خود کامیاب ہوتے ہیں. یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی، اپنے عزم کی، اپنے عزم عالی شان کی. وہ عزم اٹھائے کہ ہاں ہم ذمہ دار ہیں اس مٹی کے، اس ملک کے، اس دھرتی کے. ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہماری ہے. ایک اونرشپ ہے، یہ ہماری ہے. تو پھر بھیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آئے اس کو خراب کرے؟ اور اگر خراب ہو رہی ہے کسی کی کوتاہی سے تو میں سوتا تو نہیں رہوں گا. میں نے اٹھنا ہے اور کام کرنا ہے. یہی عزم عالی شان بہتر پاکستان کا سلسلہ. آج پہلی بیٹھک ہے. آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ رہے گا. ہماری ویب سائٹ عزم عالی شان کی، وہ بھی آپ کی اسکرین پہ رہے گی. SMS کرنے کا طریقہ وہ بھی آپ کی اسکرین پہ رہے گا. ہم سے رابطے میں رہیے، بات کیجئے. اور کوئی ایسی کہانی جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کی جو بہتر پاکستان کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں، ہمیں بتائیے. ہم ان سب کو اس شو میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے آج کے مہمان میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پہ میرے دوست بھی ہیں، اور میں خوش نصیب یوں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے رفاقت ایک فخر، ایک شان کی بات ہے. کسی نے کہا ہمیشہ اپنے سے بہتر لوگوں میں اٹھو بیٹھو، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ دو بڑے پکے یار ہیں، ایک دوسرے پہ مرتے ہیں مٹتے ہیں، صبح شام کا ان کا ساتھ ہے. لیکن یاری دوستی تو بہت لوگ کرتے ہیں. ان دو کا کمال یہ ہے کہ یہ اس یاری دوستی کو صرف بیٹھ کے چائے کافی میں نہیں گزارتے. کافی بھی کافی پیتے ہیں، اس پہ بھی ان سے ہم بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی یاری دوستی کو کام کے لیے، خدمت کے لیے، بہتر، صرف خدمت نہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے جم کے کرتے ہیں. دونوں پاکستان میں خاص طور پہ یوتھ میں بڑے مشہور ہیں. ان کا میں تعارف ایک لمحے میں کراتا ہوں. پہلے میں اپنے ان مہمانوں کا شکریہ کر دوں جو ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ آئے. اور یہ بات میں کہتا چلوں کہ یہ پاکستان دراصل آپ کا ہے، ہمارا بھی ہے. اور ہم ایسا نہیں کر رہے کہ ہم نے بیڑا غرق کر لیا تم سنبھال لو، ایسا نہیں ہے بھائی. لیکن مستقبل آپ کا ہے. ہم صرف وہ ہے نا تم ہو امین اس کے، ہم صرف امین ہیں. امانت چیز آپ کی ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے،
لیکن آپ لوگوں نے اٹھنا ہے اور بہتر پاکستان کے لیے بہتر کام کرنا ہے. میرے دونوں دوست ڈاکٹر واب الوی صاحب، فیصل کپاڑیہ صاحب، میں درخواست کروں گا تشریف لے آئیں. آپ تو تکلف کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم. آئیے پلیز. فیصل کپاڑیہ صاحب میرے ہم نام ہیں. آئیے تشریف رکھیے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے گپ شپ شروع کریں، آپ کے بارے میں وہ ٹپکلی ہوتا ہے نا، جب ایسی میز ہو اور ایسی بیٹھک ہو تو کریدی ہوئی باتیں نکالی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم نے ایسی کوئی شرارت تو نہیں کی ہے بھیا، لیکن آپ لوگوں کے کام کاروبار کے بارے میں کچھ ایک ویڈیو ہے، آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر واب الوی ہے اور میں ساؤتھ ایشیا ریلیف ایسے ریلیف کے بہاف پر ہم نے فلڈ ریلیف بہت کیا. 2010 اور 2011 میں فلڈ ریلیف کیا. ایسے ریلیف بیسکلی تقریباً 2005 سے چل رہی ہے. ارتھ کویک کے وکٹمس کے لیے ہم نے پیسے جمع کیے تھے. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور یہ اب ہم آہستہ آہستہ پاکستان میں گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں. 2005 میں ہم نے پیسے جمع کیے تھے اور یہاں ارتھ کویک میں بدین وہ آگے جا کر بالاکوٹ میں جا کر ہیلپ کی تھی. اس کے بعد 2009 میں ہم نے آئی ڈی پیز کے لیے ریلیف کی اور 2010 اور 2011 میں فلڈ ریلیف کے ساتھ ہم آگے بڑھے. ہمارا گروپ کا نام ایسے ریلیف ہے. ہمارے گروپ میں 4-5 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جس میں ریحان بندوقہ، فیصل کپاڑیہ، نبیل جانگڈا اور میں، اور ہمارا گروپ کا اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آف روڈ پاکستان کے گروپ کا بھی ہے. آف روڈ پاکستان کا اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ جو فلڈ کرنے جو جاتے ہیں اس میں وہیکلز، آف روڈ وہیکلز 4x4 کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک گروپ ہے کراچی کا گروپ ہے جو جا کر الٹیمیٹلی ایسی جگہ جہاں پہنچتے ہیں جہاں نارمل عام گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ مل کر آگے جا کر ہم فلڈ ریلیف کرتے ہیں. پانی گہرا پانی ہوتا ہے، اس میں اگر گاڑی پھنس بھی جاتی تو کم از کم آف روڈ اور 4x4 وہیکلز وہاں سے نکال سکتی ہیں. تو 2010 میں ہم نے آف روڈ پاکستان کے ساتھ کیا اور 2011 میں بھی ان کے ساتھ، اور ہم 4-5 دوست مل کر ساتھ کرتے ہیں. میرا نام ریحان بندوقہ ہے. میں واب الوی، نبیل جانگڈا اور فیصل کپاڑیہ 2010 سے فلڈ ریلیف کا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جب پیسہ آتا ہے تو ہم اس کے ہیمپرز، فوڈ ہیمپرز اور کیمپس، ریلیف کیمپس بناتے ہیں. ہم خود فوڈ لے جاتے ہیں، فوڈ ہیمپرز لے جا کے اپنے ہاتھوں سے بانٹتے ہیں. اور کیونکہ یہ کرنا اسی ضروری تھا کہ پہلے بہت سارے این جی اوز نے پیسے جمع کیے اور الٹیمیٹلی دکھاتے نہیں تھے کہ کہاں جا رہا ہے، کس مستحق لوگوں تک جا رہا ہے. تو جب یہ ہم فنڈ جمع کرتے ہیں تو اس کے بعد ساتھ ساتھ آن لائن اور فیس بک سے کیونکہ جمع کر رہے ہیں تو ہم آن لائن فیس بک تصویریں، ویڈیوز اور اپنے ٹویٹر سے اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ رہے کہ یہ ان کا جو پیسہ ہے وہ صحیح ڈونیشن جو ہے وہ صحیح جگہ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. ایسے ریلیف کوئی ایک ٹریڈیشنل این جی او نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس ایک کور گروپ آف فرینڈز ہیں جو ساتھ میں کام کرتے ہیں، لیکن جتنی بھی ٹرپس پہ ہم گئے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ ایڈیشنل والنٹیئرز آتے رہتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ڈسکشن ہوتے ہیں ہم آپس میں فون پہ بات کر لیتے ہیں، فیس بک پہ ای میل کر لیتے ہیں. ایک ان ریٹن رول ہے ہمارے آپس میں کہ اگر 2 لوگوں نے کوئی ایک ڈیسیجن لے لیا تو وہ باقی کوئی اوور رول نہیں کرتا، اور ایٹ لیسٹ پبلکلی اوور رول نہیں کرتا. یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ آبجیکشن ہوتا ہے تو وہ فون کر لیتا ہے آپس میں دوستوں میں، اور ہم لوگ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ہم دوستوں کا عزم یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی، کوئی بھوکا نہ رہے. تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہمیں پاکستان میں سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. سیکیورٹی مل جائے تو آئی تھنک جتنے بھی ہم لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کو اونچا کھینچ ہی لیں گے. عزم عالی شان، بہتر پاکستان. ڈاکٹر صاحب، اور آپ دھندا کرتے کرتے، آپ ڈاکٹری کرتے کرتے اس چکر میں کہاں پڑ گئے؟ یہ شغل ہے، شغل بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو فرسٹریشن ہمارے سب میں ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں جا رہا ہے. تو اگر اس میں شغل میں یہ ہے کہ آپ اچھا کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ آف روڈنگ بھی ہو رہی ہو، آپ نیک کام بھی کریں، تو وہ